عمران خان کا پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ شروع کرنے کا اعلان، کہا امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں نکلوں گا، غیرت مند عوام کو بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا۔ شہباز شریف کے خلاف 40 ارب کی کرپشن کے کیسز ہیں، جس دن کال دی شہباز شریف کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ الیکشن کا اعلان ہونے تک سڑکوں پر رہیں گے، قوم کو فیصلہ کرنا ہے غلامی کرنی ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں عمران عوام میں گیا تو انڈے پڑیں گے، دیکھیں پبلک میں انڈے کس کو پڑیں گے۔ بیرونی سازش ناکام نہ بنائی تو آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ سوال اٹھایا، میں نے کیا جرم کیا تھا جو رات 12 بجے عدالت کھولی گئی؟ اداروں اور عدلیہ کے خلاف کبھی قوم کو نہیں بھڑکایا، لیکن پاکستان کی سلامتی چوروں کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو لاہور شہر میں قتل کر دیا، کوئی نہیں پکڑا، کسی نے اس کو بھیج دیا باہر۔ سہالہ کے اندر امریکنوں نے 26 پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا، جنگ ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں۔ سلالہ میں امریکہ نے 26 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا۔ ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 شہریوں کو قتل کر دیا، اسے باہر بھیج دیا گیا۔ عمران خان کہتے ہیں امریکی ڈرون حملوں میں بے گناہ لوگ مرے، زرداری اور شریفوں کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلی۔ امریکی جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں کے پی کے لوگوں نے دی۔ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمارے ہی لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے سوال پر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ میری خارجہ پالیسی میری قوم کے لیے تھی، کسی اور کے لیے اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ سارے میرے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم میں اور پیپلز پارٹی میں کیا ملتا ہے؟ راتوں رات ان کی گود میں بیٹھ گئے، کیا وجہ؟ عمران خان نے الیکشن کا چیلنج دیا تو مخالفین دم دبا کر چھپتے پھر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ سب چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم راتوں رات پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھ گئی۔ 16 اپریل کو پیپلز پارٹی کی حقیقت کا پردہ چاک کرنے کا اعلان۔ شیخ رشید نے کہا 16 تاریخ کو کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہیلو ہائی کروں گا۔ عمران خان کے لیے جیلیں بھرنے کا اعلان بھی کیا۔ قاسم سوری کی نوجوانوں کو بکاؤ مال کے مقابلے کی دعوت، کہا کٹ پتلیوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ جلسے سے پرویز خٹک، وزیر اعلیٰ محمود خان، فرخ حبیب اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ دو 2018 میں عمران خان ہمارا انتخاب اب ہماری ضد ہے، عوام ڈٹ گئے۔ پرجوش شرکا کا امپورٹڈ حکومت مسترد کرنے کا اعلان۔ پشاور جلسے میں عوام کا ٹھاٹھیں مارتا سونامی امڑ آیا، مرد، خواتین اور بزرگوں سمیت عوام کی بہت بڑی تعداد میں شرکت۔ جوش اور ولولہ عروج پر، پارٹی پرچموں کی بہار۔ عمران خان کے حق میں واشگاف نعرے، فضا میں لوٹے بھی اڑتے رہے۔ شاندار آتش بازی نے تحریک انصاف کی عوامی مہم کو 4 چاند لگا دیے۔ مہم کے اگلے مرحلے میں کراچی میں 16 اور لاہور میں 21 اپریل کو جلسے ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا صبح سویرے اسلام آباد ایئرپورٹ تا پشاور موڑ میٹرو بس منصوبے کا دورہ۔ منصوبے کو مکمل کرنے میں 4 سال کیسے لگ گئے؟ وزیراعظم شہباز شریف کی متعلقہ افسران سے باز پرس۔ منصوبے میں التوا پر موقع پر فوری انکوائری کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ امریکہ کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کہتے ہیں پاکستان 75 سال سے وسیع تر باہمی مفادات کا اہم پارٹنر رہا ہے، دیرینہ تعاون کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ چینی وزیراعظم کی بھی مبارکباد، کہا شہباز شریف پاک چین لازوال دوستی کو پروان چڑھاتے رہیں گے، دونوں ممالک مشترکہ سیاسی اعتماد مزید مضبوط کریں گے۔ سی پیک کے تحت اعلیٰ معیار کی تعمیر کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ٹویٹر پر مبارکباد دی، کہتے ہیں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، مشترکہ دلچسپی کے شعبوں پر مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔ شہباز شریف کا جوابی ٹویٹ میں برطانوی ہم منصب سے اظہار تشکر۔ پاکستان اور برطانیہ کے گہرے اور وسیع تر باہمی تعلقات ہیں،
दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद तौसी देकर अगले दर्जे तक ले जाएंगे। मुबारकबाद से पहले अमेरिका का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। मुंबई हमला और पठानकोट वाक़े के जिम्मेदारान को कटहरे में लाए। अमेरिका और भारत का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के मुश्तरका बयान को नापसंदीदा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ किए गए दावे बदनीयती पर मबनी हैं। भारत की जानिब से दीगर मुल्कों की सरजमीन का इस्तेमाल और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत रिकॉर्ड पर है। मेरे हवाले से फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो मज़मूम और बेहुदा बयानात फ्री मीडिया पे आ रहे हैं, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। पाक फौज के रिटायर्ड जर्नैलों ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप्स जाली करार दे दी। ISPR ने कहा है सोशल मीडिया पर जाली ऑडियो क्लिप रियासती इदारों के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम है। साबिक आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग कहते हैं उनसे मंसूब जाली ऑडियो क्लिप प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम कहते हैं कोई फौजी अपने इदारे के बारे में ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान ने कहा जाली ऑडियो भारत से जनरेट हुई है। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। PTI की जानिब से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के शवाहिद न मिले। ज़्यादातर अकाउंट्स का ताल्लुक भारत से निकला। यूरोप और दीगर ममालिक से भी अकाउंट इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक FIA बगैर नोटिस गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। गिरफ्तारियों और दफात लगाने में FIA शशोपंच का शिकार अब तक सिर्फ शफकत मसूद से मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। शफकत मसूद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तहरीक इंसाफ का धमकी आमेज मुरासले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं तहकीकात ना कराएं तो ये आइन और अवाम के साथ खिलवाड़ होगा। चैलेंज किया हमारे बगैर मुल्क चला सकते हैं तो चला कर दिखाएं। इमरान खान चाहें तो पूरा मुल्क ब्लॉक कर सकते हैं। अब हर हफ्ते अवाम बाहर निकलेंगे। बहरान इतना बड़ा हो जाएगा कि सबके हाथ से निकल जाएगा। मुल्क को नए इंतखाबात तक ले जाना हमारी मंजिल है। नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करने का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हमाद अजहर ने कहा इन्होंने पहले ही दिन अपने 3 कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए। अभी 2 दिन गुजरे हैं, अमेरिका ने अपनी ही हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर के चुनाव के लिए MQM से ताउन मांगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अब इस्तेहकाम पाकिस्तान का सफ़र तय करना है। उम्मीद है कराची समेत शहरी सिंध से ज़्यादतियों का अजाला होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात। कराची समेत सूबे के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा वफाक सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है। KCR को CPEC का हिस्सा बनाएंगे। कराची के लिए पानी की ज़रूरियात और ट्रांसपोर्ट निज़ाम में इनकलाबी इक़दामात का वादा। हम मुल्क में जमहूरियत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे और मौशी मसाइल हल करेंगे। PP चेयरमैन ने ट्वीट में कहा कि ज़या गया, मुशर्रफ गया, सिलेक्टेड गया, जिए भुट्टो। हमने पाकिस्तान के अवाम से किया वादा निभा दिया। अवामी मार्च से सिलेक्टेड रात से आज़ादी के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईद के बाद जियालों की सताइश का प्रोग्राम होगा। मैंने खुद चूज किया और मैंने उनको राजी किया इस बात पे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। नफरत तो अभी हमें इमरान खान से नहीं है, हमें उसकी सोच से नफरत। मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की। इत्तेहादियों से राब्ते में था, पता था मेरे साथ आएंगे।
اتحادیوں کو پتا ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کروں گا. MQM کے ساتھ معاہدے کا ضامن میں ہوں. سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں نفرت عمران خان سے نہیں اس کی سوچ سے ہے. بچے بڑے ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے. پرویز الہی کو مس گائیڈ کیا گیا. چاہتے ہیں پرویز الہی سیاسی دائرے میں واپس آئیں. بلاول وزیر خارجہ بنتے ہیں یا نہیں فیصلہ CEC کرے گی. قومی اسمبلی کے 16 اپریل کو ہونے والے اجلاس کا شیڈیول تبدیل. ہفتے کے بجائے اجلاس اب 22 اپریل دوپہر 3 بجے منعقد ہوگا. شیڈیول میں تبدیلی قائم مقام اسپیکر نے قواعد و ضوابط کے تحت کی. مراسلہ جاری. نون لیگی رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی کہتے ہیں قائم مقام اسپیکر نے اختیارات کا غلط استعمال کیا. قاسم سوری 1 ماہ میں 3 مرتبہ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. اور کراچی میں شارع فیصل پر مسلح ملزمان نے چند لمحوں میں 2 پیٹرول پمپ لوٹ لیے. شلوار قمیض میں پہنے 2 مسلح ملزمان. موٹر سائیکل چلانے والے کا چہرہ واضح. CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.